شاذل جو ہوتا ہے نا یہ پہلی دفعہ وائرل گرل کے پیچھے دیوانہ ہو چکا ہے اور اس کے خواب دیکھنا شروع کر چکا ہے۔ یہ اسامہ کے گھر میں جاتا ہے اپنے دوست کو ملنے کے لیے، اسے منع کرتا ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ بھائی آپ نے جب وہ سے شادی نہیں کرنی، آپ شادی کر رہے تھے تو مجھے بتانا تھا آپ نے۔ اور ادھر جو حرم کی دوست منل ہے نا، اسے بار بار جب وہ حرم اس کے ساتھ بات کرتی اور کہتی کہ اس کی ہمت کیسے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی دیکھو کہ میں اس کے گھر میں جاتی ہوں۔ ادھر حرم جو ہوتی ہے اسے اسامہ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے تو شاذل کی نظر پڑ جاتی ہے، تو شاذل ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ حرم آتی ہے اسامہ کے پاس آ کر بات کرنا شروع کر دیتی اور کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارا وہ نکما لوفر دوست جس نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم شادی مت کرو، تو اسے بلاؤ میرے پاس، آج میں اسے دیکھتی ہوں، اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ تو یہ باتیں اسامہ سنتے تو اسامہ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایسے حرم کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اب اسامہ نے یہ جانچ لیا کہ یہ کوئی بڑی جو بلا ہے، بڑی کوئی تباہی ہے، تو جب یہاں سے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے تو اسامہ اس کے پاس آتا ہے شاذل کے پاس، تو اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاذل سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ میری ملاقات کرواؤ، تو اسامہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بڑی تباہی ہے اور آپ اس کے ساتھ ملاقات نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ تو آگے سے شاذل کہتا ہے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر وہ تباہی ہے تو میں آفت ہوں اور آفت اور تباہی دونوں کو ایک ساتھ ملوا دیں۔ تو اسامہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے اور اس کے بیچ میں زمین اسمان کا فرق ہے، آپ ایک لوفر ہیں، ایک غنڈے قسم کے ہیں اور وہ ایک معصوم لڑکی ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گی۔ تو یہ باتیں شاذل سنے گا تو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ بس جتنا میں نے آپ کو کہا ہے بس میری یہی بات مانے، مجھے اور کچھ بھی نہیں سننا، اگر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو آسمان سمجھتے ہیں تو وہ زمین ہے اور کبھی بھی آپ دونوں کا جو وہ میچ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے جس وقت جانے لگتی ہے کیونکہ شاذل تو اس کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں پر بھی یہ جاتی ہے تو اس کے پیچھے چوری چھپکے سے اسے دیکھتا رہتا ہے گور گور کر، تو یہ سب کچھ حرم کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سر کوئی بندہ ہے جو میرے پیچھے کر رہا ہے یا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو جب حرم کو کھول کر اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ شاذل کے پاس ایک دفعہ ضرور جائے گی، جا کر بات کرے گی، شاذل کو بولے گی کہ آخرکار آپ کو کیا چاہیے، آپ میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں۔ تو پھر ایسا سے ان کی جو کہانی ہوگی یہ آگے کی چلنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے شاذل جو ہوگا یہ حرم کو بہت بڑی تکلیف دے گا، حرم کے والد کو تکلیف دے گا، جس سے مکمل طور پر نفرت کرنا شروع کر دے گی حرم شاذل کے ساتھ اور کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھے گی۔ ابھی اسامہ اور منل کی شادی ہوگی اور جب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی تو اس فنکشن کے دوران بھی یہ دونوں شریک ہوں گے، تو پھر جا کر جو اصلی ٹویسٹ پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا آپ لوگ اس ڈرامے سے انٹرسٹ ہو رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے؟ لاسٹ میں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کر دینا ہے۔ شکریہ۔